وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني۔ رسول پاک نے فرمایا میری امت کے لوگوں کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان ہوں گی۔ تو ہم دنیا میں کتنے دن کے لیے آئے؟ 60 اور 70 کے، اس سے زیادہ کم لوگوں کو موقع ملے گا۔ اور یہ جو 60 اور 70 سال کا وقفہ ہمیں دیا گیا، بتائے کہ ہم نے لیا ہے کہ ہم کو دیا گیا؟ یہ دیا گیا۔ آئے ہیں اپنی مرضی سے یا کہ ہمیں بھیجا گیا؟ تو ہم پیدا ہوئے اپنی مرضی سے نہیں، خدا نے ہمیں بھیجا، اور جائیں گے بھی تو اسی کی۔ عجب دنیا کا حال۔ علماء اہل سنت جب ایمان کی باتیں بتاتے ہیں، علماء اہل سنت جب عوام سے کہتے ہیں رسول کے گستاخوں سے دور رہو، علماء اہل سنت جب قوم کو بتاتے ہیں وہابیت ملک کے لیے، وطن کے لیے، مذہب کے لیے، ملک کے لیے یہ ایک ناسور ہے، تو لوگ کہتے ہیں حضرت اب یہ وہ زمانہ نہیں ہے، اب اختلاف کی بات مت کیجیے۔ حالانکہ وہ بیٹھ کر کے دکان پر اتنا اختلاف کرتے ہیں کہ سنتے سنتے کان پک جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ملک جل رہا ہے، آپ لوگ سنی وہابی کی بات کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا آج اگر فلسطین جل رہا ہے تو کس کی وجہ سے؟ کبھی آپ نے تاریخ پڑھی کہ غزہ کے بچے اگر یتیم ہو رہے ہیں تو کس کی وجہ سے؟ آپ نے تاریخ پڑھی کہ فلسطین پر آج جو آگ کی بارش ہو رہی ہے اس میں کردار کس کا ہے؟ آپ تاریخ اٹھائیے، کتاب پڑھیے، نیٹ پر جا کر کے ساری تفصیلات معلوم کیجئے۔ الحمدللہ میں ہمیشہ کتاب پڑھتا رہتا ہوں۔ 50 سال کی عمر ہونے کے بعد الحمدللہ آج بھی طالب علم ہی کی حیثیت سے میں کتاب کا مطالعہ کرتا ہوں۔ میرے تلامذہ بھی شاید اتنا مطالعہ نہ کرتے ہوں جتنا میں آج بھی کرتا ہوں۔ چاہے ٹرین ہو چاہے پلین ہو میں کتاب پڑھتا رہتا ہوں، اور کوئی نئی کتاب ملتی ہے تو ایسا نہیں کہ میں اسے الماری میں لے جا کر کے رکھ دوں، پہلے پڑھتا ہوں پھر الماری میں رکھتا ہوں۔ یہ میرا اپنا معمول ہے۔ بڑی بڑی کتابیں، موٹی موٹی کتابیں بھی پڑھتا ہوں، پتلی پتلی کتابیں بھی پڑھتا ہوں۔ آپ اٹھائیے تاریخ نجد و حجاز تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آخر آج فلسطین اگر چل رہا ہے تو یہ کس کی نحوستوں کا نتیجہ ہے۔ تاریخ کی بات آ گئی ہے تو سن لیجئے، شب قدر میں اسے بھی شامل کر لیجئے گا تاکہ دل کی آہیں اگر فلسطین پہنچیں تو سنیت کی روحانیت کے ساتھ پہنچیں، اور آپ دعا کریں تو سنی زبان سے دعا کریں، اس لیے کہ وہابی زبان صرف زبان بولتی ہے، ان کا دل سیاہ ہوتا ہے۔ فلسطین کے لیے وہ مردہ دل ہیں۔ پڑھیے تاریخ تو آپ کو معلوم ہوگا۔ اس لیے کہ بہت سارے لوگ آج یہ کہتے ہیں حالات ایسے نہیں، حالات ویسے نہیں ہیں۔ کیا مکہ مکرمہ میں جو ابتدائی دور کے حالات تھے آج اس سے خراب دور آ گیا، اس سے برا دور آ گیا ہے؟ کیا اس سے زیادہ مشکل میں آپ پڑے ہیں؟ آپ قرآن پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا مشکلات کا دور کیسا تھا، پریشانیوں اور آزمائشوں کا عہد کیسا تھا، کس ماحول میں صحابہ نے ایمان کی حفاظت کر کے ہم تک رسول پاک کی حدیثوں کو پہنچایا۔ آپ پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صحابہ نے کتنی مشکلات سہ کر کے رسول پاک کا دین ہم تک منتقل کیا ہے۔ ہم میں کون ہے کہ جو اسلام کے لیے کانا ہو گیا؟ ہم میں کون ہے کہ جس کی آنکھ نکالی گئی ہو اسلام کے لیے؟ یہاں کون ایسا بیٹھا ہے کہ جس کا ہاتھ کاٹا گیا ہو اسلام کے لیے؟ آپ میں کون ہے جس کا پیر ایک کٹا ہوا ہو اسلام کے لیے؟ مگر صحابہ کرام کی سیرت پڑھیے، حسین و جمیل تھے جب تک کہ اسلام نہیں لائے تھے، مگر جب رسول پاک پر اپنے آپ کو فدا کیا، کلمہ طیبہ پڑھا، تو اپنے حسن کی حفاظت نہیں کی، رسول پاک کے دین کی حفاظت کی، اور اس حفاظت میں کسی کی آنکھ گئی، کسی کا کان گیا، کسی کی ناک گئی، کسی کا خوبصورت رخسار گیا، کسی کا ہونٹ گیا، کسی کا ہاتھ گیا، کسی کا پیر گیا۔ صحابہ کی زندگی پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے گا، مگر اس کے باوجود وہ یہی کہتے تھے ہر جفا ہر ستم گوارا ہے، یا رسول اللہ آپ کہہ دے کہ یہ ہمارا ہے۔
آپ کہتے ہو حالات خراب ہو گئے. یہ حالات خراب کس نے کیا؟ کس نے آج یہ دن دکھایا؟ جس وقت برطانیہ نے، بات دوسری طرف جا رہی ہے مگر سن لیجئے، جس وقت برطانیہ نے یہ پلان بنایا کہ فلسطین میں اسرائیلی حکومت کا قیام عمل میں آنا چاہیے، اس وقت اس نے ایک ڈیلیگیٹ تیار کیا، ایک وفد بنایا، اور وہ وفد پوری دنیا میں بھیجا گیا. تاریخ پڑھیے، سن 1948 میں ہندوستان کے اندر پنڈت جواہر لال نہرو وزیر اعظم کی کرسی پر براجمان. وہ مسلمان تھے؟ مومن تھے؟ نہیں. کلمہ پڑھنے والے تھے؟ نہیں. شیعہ سنی رافضی تھے؟ نہیں. ایک غیر مسلم تھے، کلمہ نہیں پڑھتے، ہندوستان کے وزیر اعظم تھے. وہ ڈیلیگیٹ برطانیہ کا بھیجا ہوا ہندوستان آیا، اور پنڈت جواہر لال نہرو سے اس وفد نے کہا کہ آپ اسرائیل کو ملک تسلیم کر لیجئے. برطانیہ نے یہ پیغام بھیجا. پنڈت جواہر لال نہرو نے کہا آپ ہمارے ملک میں آئے ہیں، آپ ہمارے مہمان ہیں، ہم آپ کی قدر کرتے ہیں، آپ ہمارے ملک میں رہیے، ہم آپ کا احترام کرتے ہیں. لیکن یاد رکھیے، ہم نے تاریخ پڑھی ہے، ہم کو یہ معلوم ہے کہ فلسطین عربوں کا ہے، یہودیوں کا نہیں ہے. اسرائیل ملک کو ہم نہیں تسلیم کر سکتے، وہ یہودیوں کا نہیں ہے، عربوں کا ہے. فلسطین عربوں کا ہے، اس پہ عربوں کا حق ہے، یہودیوں کا کوئی حق نہیں ہے. ہم اسے ملک نہیں مان سکتے. اور وہ ڈیلیگیٹ یہاں سے واپس چلا گیا. پنڈت جواہر لال نہرو کے زمانے سے لے کر نرسمہا راؤ کے زمانے تک اسرائیل کو ہندوستان نے ملک نہیں تسلیم کیا. ملک تسلیم ہونے کے بعد اس ملک کا امبیسڈر آتا ہے، امبیسی کھلتی ہے، دفتر کھلتا ہے. ہندوستان کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، اس زمانے میں ہندوستان کے اندر نہ تو اسرائیل کا کوئی امبیسڈر، نہ اس کی کوئی امبیسی، نہ اس کا کوئی دفتر، نہ اس کا کوئی کلرک اور منشی ہندوستان میں آپ کو کہیں نہیں مل سکتا. پنڈت جواہر لال نہرو نے اس ڈیلیگیٹ کو واپس کر دیا کہ جائیے، ہم اسرائیل کو ملک نہیں تسلیم کر سکتے، فلسطین عربوں کا ہے، آپ کا کوئی حق نہیں. لیکن تاریخ اٹھا کے دیکھیے، جب یہی ڈیلیگیٹ سعودیہ گیا، آل سعود کے پاس گیا، وہابیوں کے پاس گیا، تو آل سعود نے 3 سطر میں لکھ کر کے دیا کہ برطانیہ فلسطین چاہے یہودیوں کو دے دے یا دنیا کی کسی قوم کو دے دے، آل سعود صبح قیامت تک برطانیہ کی رائے کی مخالفت نہیں کر سکتا. دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. تمہیں کالی گھٹاؤں کا نہیں پہچاننا آیا، نشیمن سے دھواں اٹھتا ہے تم کہتے ہو ساون ہے. آج جو فلسطین کی حالت ہے، بچوں کو جو یتیم کیا جا رہا ہے، بم برسا کر کے عورتوں کو جو بیوہ کیا جا رہا ہے، یہ شاہ فیصل، آل سعود اور آج تک کرے ان عیاش حکمرانوں کی ناجائز حرکتوں کا نتیجہ ہے، جس کی وجہ سے اہل اسلام پوری دنیا میں اس وقت کرب و اضطراب کی زندگی گزارنے پر مجبور دکھائی دے. آپ کہتے ہیں ان کی مخالفت نہ کی جائے. جو قوم کا غدار ہو، جو ملک کا غدار ہو، جو ملت کا غدار ہو، جو رسول پاک کا غدار ہو، ہم کبھی بھی اس سے سمجھوتا نہیں کر سکتے ہیں. ہم دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے نہیں آئے. میرے اعلیٰ حضرت نے بہت ہی واضح لفظوں میں فرمایا، یا رسول اللہ، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. ہم آئے یہاں، اٹھیں بھی وہاں. اور میرے مرشد گرامی فرماتے ہیں، زندگی یہ نہیں ہے، زندگی ہے نبی کی، نہ سمجھ مرتا ہے زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ. ہم نے کسی عالم اور آج کے کسی سیاسی رہنما
یا کسی حکمراں کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے۔ اگر ہم نے وفاداری کا دم بھرا ہے تو آج کے کسی حکمراں کا نہیں بلکہ رسول پاک کی وفاداری کا دم بھرا ہے۔ رسول پاک کی وفاداری جس کے اندر ہوگی، ڈاکٹر اقبال کی زبان میں سنیے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔